اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ زندگی میں سکون کیسے مل سکتا ہے، کیسے ہم خوش رہ سکتے ہیں اور مطمئن رہ سکتے ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہی خوش ہے، جس کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں وہ بہت خوش ہے، جبکہ سکون کا تعلق دولت سے نہیں ہے، عزت سے نہیں ہے، شہرت سے نہیں ہے۔ تو سکون پھر کہاں سے ہے؟ کیسے سکون ملے گا؟ سکون کے لیے واحد خدا کے ساتھ تعلق مضبوطی کا نام سکون ہے۔ اگر آپ کا خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے تو آپ کی زندگی میں سکون ہے۔ دیکھیے، اگر پیسہ ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، سب کچھ ہے، حتیٰ کہ سکون نہیں ہے، تو آپ اس پیسے کا بھی استعمال صحیح سے نہیں کر پاؤ گے۔ کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، آپ کی شہرت وہاں پہ کیا کرے گی؟ جب پریشانی آ گئی ہے، مشکل آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، دنیا والے آپ کے ساتھ کتنا کھڑے رہیں گے؟ آپ ایک بہت مشہور انسان ہو، آپ کے پاس دولت بھی بہت، آپ بہت بڑے امیر آدمی ہو، مگر آپ کے پاس سکون نہیں ہے، تو آپ اس شہرت کا کیا کرو گے؟ آپ اس دولت کا کیا کرو گے؟ وہ دولت آپ کے کسی کام میں کی نہیں ہے، وہ شہرت آپ کے کسی کام کی نہیں ہے۔ کہ انسان کو سکون نہیں مل رہا، وہ ڈپریشن کی طرف چلا جا رہا ہے۔ کبھی اس کو کوئی پریشانی دستک دے رہی ہے، کبھی کوئی پریشانی دستک دے رہی ہے، کبھی کوئی بیمار ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ۔ تو آخر سکون کیسے حاصل کیا جائے؟ سکون کے لیے واحد خدا سے جو تعلق ہے وہ مضبوط ہونا ضروری ہے، وہ لازمی ہے۔ خدا سے تعلق مضبوط ہونا، ظاہری بات یہی ہے کہ آپ خدا کی عبادت کریں، اور عبادت میں سکون ہے۔ اگر آپ نے صبح کی نماز پڑھی ہے نا، تو آپ کے دل میں ایک سکون سا رہے گا۔ ظہر کی پڑھی، عصر کی پڑھی، مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی، اس کے بعد حقوق اللہ آپ نے ادا کر دی، اب رہ گئی حقوق العباد کی باری، یعنی کہ بندوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے؟ آیا کہ آپ اگر ان کے ساتھ مہربانی اور شفقت کے ساتھ ملتے ہو تو آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ آپ ہر کسی کے ساتھ مسکرا کے ملتے ہو تو آپ کو سکون زندگی میں ملے گا۔ آپ سے جو کم لیول میں ہے، یعنی کہ آپ ایک اعلیٰ بزنس مین ہو یا آپ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہو، آپ ایک عام انسان سے جتنی حلیمی کے ساتھ ملو گے، جتنی مہربانی کے ساتھ ملو گے، اس بندے کا دل خوش ہوگا۔ اور جب انسان کا دل خوش ہوگا، اس غریب کا دل خوش ہوگا، تو خداوند عالم کی ذات آپ پہ خوش ہوگی۔ جب خدا آپ پہ خوش ہوگا تو آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ تو سمپل سے دو ہی فارمولے ہیں کہ خدا سے تعلق مضبوط رکھو اور حقوق العباد، یعنی کہ بندوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کے ساتھ ملو، تاکہ نہ جانے کس انسان کے رب کتنا نزدیک ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جس انسان کو پھٹکار دیا ہو، ہم نے جس انسان کو بگا دیا ہو، اس کے رب کتنا نزدیک ہوگا؟ آیا کہ اس کے دل سے ایک آہ نکلی ہو اور ہماری زندگی در بدر ہو گئی ہو، ہماری زندگی میں بے سکونی آ گئی ہو، اور آیا کہ ہم نے کسی انسان کو عزت دی ہو اور اس کے ساتھ ہم نے مہربانی اور شفقت کے ساتھ بات کی ہو، اس کا دل خوش ہوا ہو اور خدا اس کے بہت نزدیک ہو، تو سوچئے کہ ایسے میں جب خدا ہم پہ خوش ہوگا تو ہماری زندگی کتنی سکون دہ ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات،
خدا سے جتنا رشتہ مضبوط ہو سکتا ہے وہ کر لو۔ دوسری بات حقوق العباد، یعنی کہ بندوں کے ساتھ حلیمی کے ساتھ پیش آؤ۔ کوئی آپ کے لیے برا سوچ رہا ہے، کوئی آپ کے لیے برا کر رہا ہے، تو وہ خداوند عالم کی ذات دیکھ رہی ہے، وہ اس کا بدلہ لینا جانتی ہے، مگر آپ نے کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا ہے، کسی کے لیے برا نہیں سوچنا ہے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم سے جو لرزش کوتاہیاں ہو گئی ہیں انہیں معاف فرمائے، ہماری زندگی میں سکون بر دے، اور ہم اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ گزاریں۔ 4 دن جو گزارنے ہیں ہم نے، وہ ذات اگر سکون زندگی میں دے دے تو انسان کسی چیز کی محتاجی نہیں کرتا، کسی چیز کا اس کو شکوہ نہیں ہوتا، بس دل مطمئن ہو جائے، روح پاکیزہ ہو جائے۔ خدا سے یہی دعا ہے کہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں حل ہو جائے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔